السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج بنات النعش کی قسط نمبر 13 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آڈیو آپ سن رہے ہیں قسط نمبر 13 کا، اور شروع کرتے ہیں قسط نمبر 13۔ پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا قسط نمبر 12 میں کہ وہ حسن آرا جو ہوتی ہے نا، وہ دیہاتیوں کے بارے میں، کیونکہ وہ بڑ بولی سے ہوتی ہے تو وہ دیہاتیوں کے بارے میں ایک دم سے کہہ دیتی ہے کہ وہ تو ہوتے ہی اجڑ گوار ہیں۔ تو اس پر محمودہ خیر النساء کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ بوا خیر النساء، ذرا بتاؤ تو آپ کا دیہات وغیرہ کہاں ہے، اور کیا واقعی آپ لوگ اجڑ جاہل ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ان کو غلط فہمی ہے، بغیر تحقیق کے بات کر رہی ہیں، تو میں اس بارے میں اب کیا کہوں۔ تو اس پر حسن آرا خیر النساء سے کچھ سوالات پوچھتی ہے، جس پر وہ اسے جواب دیتی ہے۔ تو ذرا حسن آرا کو پتہ لگتا ہے کہ گاؤں والے لوگ بھی بہت محنت کش اور سمجھدار اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ حسن آرا: اے ہے، میں پوچھتی ہوں تمہارا گھر ہوتا ہے کیا؟ خیر النساء: دن کو دن اور رات کو رات۔ حسن آرا: پتھر پڑیں ایسی موٹی سمجھ پر، کوئی جواب معقول نہیں۔ خیر النساء: آگ لگے ایسی بھونڈی تقریر کو، کوئی بات ٹھکانے کی نہیں۔ حسن آرا: نگوڑی گنواری شامت کی ماری، تیری کمبختی آئی ہے، بے تمیز زبان سنبھال نہیں بولتی، اب بھی مارتے مارتے کچلا کر ڈالوں گی، یعنی مار مار کے تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ خیر النساء: چل چل، شہری بے بہری امیر بیگم ہوگی تو اپنے واسطے۔ اب کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے میں ویسے ہی پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ ہم کیا خدا نہ کرے کسی کی لونڈی باندھی ہیں، ایک کہے گی تو 10 سنے گی، اور مارے گی تو مار کھائے گی بھی۔ لو صاحب، کیا مجھ کو بھی شہر کی بنایا ہے کہ دھمکا لے گی؟ حسن آرا نے عمر بھر کبھی جواب نہ پایا تھا، یعنی کسی نے نا حسن آرا کو کبھی ایسا منہ توڑ جواب نہیں دیا تھا۔ خیر النساء کی بات سنتے ہی بے اختیار ہو گئی۔ مارنا اور کچلنا تو میری دھمکی ہی دھمکی تھی، مگر سیدھی اٹھ استانی جی سے جا فریاد کی اور رونے لگی۔ اتنا روئی کہ گھگی بن گئی۔ جب تک روتی رہی استانی جی چپ بیٹھی رہیں، اور اگر دلجوئی کی ایک بات بھی منہ سے نکلتی تو حسن آرا بندی شام تک بھی نہ سنبھلتی۔ آخر کو سبکیاں لے لے کے خود بخود تھم گئی، یعنی کہ استانی جی نے نا خاموشی رکھی، سیریس ہو کے وہ بیٹھی رہی۔ اس درمیان میں محمودہ چند بار آئی، قصداً حسن آرا کے پاس سے ہو کر نکلی۔ حسن آرا نے منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر محمودہ کو جرأت نہ ہوئی کہ حسن آرا سے بات کرے، ورنہ وہ رفع ملال بھی کر دیتی، یعنی کہ اس کا غم دور کر دیتی۔ اب شام قریب تھی۔ استانی نے کہا، لڑکیوں، وہ مسیح الملک کی کہانی کن مدتوں کی نا تمام پڑی ہے، یعنی ابھی تک تم لوگوں نے ختم نہیں کی، وہ جو کہانی شروع کی ہوئی تھی تو اسے ختم کرو۔ کس کی باری ہے؟ محمودہ: خیر النساء کی باری ہے۔ استانی جی: کیوں بوا حسن آرا، خیر النساء کی کہانی تم سنو گی؟ حسن آرا آنکھیں نیچی کر کے مسکرانے لگی اور بولی، کیوں سننے کو کیا ہوا، یہی نہ کہ میں بیچ میں نہ بولوں گی۔ محمودہ: کیوں نہ بولو گی؟ جب بیچ میں بات ہی نہ ہوئی تو کہانی کیا؟ وہ تو خاصا سبق ہو گیا، مزہ کیا خاک ملا۔ شوق سے بولو، بات کرو، یعنی وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ حسن آرا اپنا یہ رویہ بدلے کہ ناراض ہو کے اور دوسروں سے لڑ جھگڑ کے بیٹھنے کی عادت کو ختم کرے اور نارمل ہو جائے۔ حسن آرا: آپ بھی بڑی حضرت ہیں، اب پھر لڑائی دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یعنی حسن آرا کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ میرا جو ہے مذاق اڑا رہی ہیں اور بیچ میں سے آپ بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ محمودہ: ایسی بھی کوئی کم بخت ہوگی جس کو 2 آدمیوں کی لڑائی میں مزہ ملتا ہوگا؟ آدمی تو آدمی، جانوروں کو بھی لڑنا بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ اس سے محمودہ نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ حسن آرا: آپا کیا مکرتی ہو، تم ہی نے تو خیر النساء کو مجھ سے بھڑایا۔ بھڑایا سے مراد ہوتی ہے لڑنا، لڑوایا۔ محمودہ: میں نے بھڑایا یا گفتگو کی تقریب کی؟ آپ شروع سے دیہاتیوں کی مذمت پر اتارو تھیں، یعنی تمہارا شروع سے ہی یہی رویہ تھا دیہاتیوں کے بارے میں۔ لمحہ دو لمحہ بھی ضبط نہ ہو سکا، لڑ پڑی۔ حسن آرا: میں لڑی؟
ویسے یہ تو ناول کی بات ہے نا، لیکن حقیقت میں اس طرح سے جس کا مزاج ہو، بہت جلد غصے میں آ جانے والا، بہت مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا. تو بڑی ہمت والی تھی محمودہ. آپ تو منصف المزاج ہیں. آپ ہی فرمائیے، سخت کلامی پہلے کس نے شروع کی تھی؟ حسن آرا. جو جیسا ہوتا ہے کہنے میں آتا ہے. دیہاتیوں کو کیا میں اکیلی اجڑ اور اکھڑ اور بد سلیقہ کہتی ہوں؟ شہر بھر کہتا ہے. خیرالنساء کس کس کا منہ بند کرتی پھریں گی؟ خیرالنساء، آپ اپنی تعریف کرنے سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا اور کسی کے برا کہنے سے بھی کوئی برا نہیں ہو جاتا. شہر والے دیہاتیوں کو اجڑ، اکھڑ اور بے سلیقہ کہتے ہیں. دیہات والے شہریوں کو نکمے، کم محنت، پس ہمت، ظاہر پرست جانتے ہیں. استانی جی، تم دونوں اس امر میں بحث کرتی تھیں تو اس کے یہ معنی تھے کہ شہریوں اور دیہاتیوں کی لڑائی کا فیصلہ کرتی تھیں. بس دوسروں کی لڑائی کا فیصلہ کرتے کرتے آپس میں کیوں لڑنے لگی؟ یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. یہ تو اکثر ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی خاطر جو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، جن سے ہمارا لنک بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور بہت سیریس بھی ہو جاتے ہیں معاملات. خیرالنساء، جناب بیگم صاحب نے پہلے چھوٹتے ہی دیہاتیوں کو اکھڑ سوری میں بار بار اس کو اکھڑ پڑھ دیتی ہوں، یہ اکھڑ ہے، اکھڑ بے سلیقہ کہا. مجھ کو برا تو لگا مگر میں چپ ہو رہی. استانی جی، حسن آرا بیگم نے تم کو اجڑ، اکھڑ، بے سلیقہ نہیں کہا. ان کا مطلب یہ تھا کہ شہر والے دیہاتیوں کو ایسا سمجھتے ہیں. خیرالنساء، کیا ہوا؟ پھر بھی ایسے الفاظ بیگم صاحبہ کو زیبا نہ تھے. میں اس بات پر تو کچھ بولی بھی نہیں. استانی جی، کیا اس سے زیادہ کوئی اور سخت بات حسن آرا نے خاص تم کو کہی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑا ہے؟ خیرالنساء، خیر اب اس کا اعادہ آپ کے روبرو کرتے مجھ کو شرم آتی ہے. میرا ہی قصور تھا، آخر میں بدتمیز گنواری ہی تو ہوں. ادب اور سلیقہ آئے تو کہاں سے آئے؟ اس میں شک نہیں کہ جواب میں نے بھی سخت دیا. پیچھے میرا دل بہت کڑا. یعنی وہ معذرت کر رہی ہے کیونکہ استانی جی نے اس کی تو وہ استانی جی کے زیر تربیت تھی تو اس سے یہ بات پتہ تھی کہ اس نے بھی غلطی کی ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی. استانی جی کا سٹائل ہی ایسا تھا پوچھنے کا کہ انہوں نے اس کو گلوا لیا کہ تم نے بھی کوئی ایسی بات اس کو کہی ہے جس سے بات بڑھی ہے. خیرالنساء، میں 100 مرتبہ معذرت کرنے کو تیار ہوں. ہاتھ جوڑنے، پاؤں پڑنے میں بھی مجھ کو عذر نہیں. مگر ذرا اتنا بیگم صاحب کو بھی سمجھا دیجئے کہ بات بات میں لڑکیوں سے نہ الجھا کریں. ان کی شان کو یہ بات ہرگز زیبا نہیں. حسن آرا، تم یہ چاہو کہ میں سب کے برابر ہو کر رہوں تو یہ بات مجھ سے نہیں ہوگی. اور تم لوگوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ میں امیر زادی ہوں اور مجھ کو خدا نے بڑا کیا ہے. استانی جی، یہ بات تمہاری غیر واجب ہے. مکتب کی لڑکیاں کچھ تمہاری لونڈیاں ہیں، نوکر ہیں، یا تم دولت ان کو بانٹتی رہتی ہو؟ حسن آرا، نوکر نہ صحیح غریب تو ہیں. استانی جی، غریب ہیں تو ہونے دو، تمہاری دولت کی تو پرواہ نہیں کرتی. حسن آرا، ہم کب ان کی پرواہ کرتے ہیں؟ استانی جی، چلو تم کو ان کی نہ ان کو تمہاری برابر ہی تو ہوا. حسن آرا، کیا ہوا؟ پھر بھی ان کو میری تعظیم کرنا لازم ہے. استانی جی، بے ضرورت بے غرض کیوں لازم ہے؟ اور نہ کریں تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ حسن آرا، لازم نہیں، مناسب ہے. نقصان آپ کا رنج. استانی جی، اس اعتبار سے تم پر بھی لازم ہے. حسن آرا، استانی جی، ان کی تعظیم. حسن آرا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے ساتھ سب ہنسے. استانی جی، سنو بوا حسن آرا، ہم عمری میں تعظیم و تکریم کا کیا مذکور؟ یہ مذکور سے مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا. تم سب کو آپس میں محبت رکھنی چاہیے. ہر ایک لڑکی کو اس کا اہتمام رہے کہ آپس میں بگاڑ کی کوئی بات نہ ہو. حسن آرا، کیا خدا نہ کرے مجھ سے خیرالنساء سے کچھ بگاڑ ہے؟ بہنیں آپس میں لڑیں. لوگوں نے جانا بیر پڑے. یہ کہہ کر حسن آرا خیرالنساء کے گلے جا لپٹی. یعنی حسن آرا نے فٹافٹ بات ختم بھی کر دی. اس کے اندر ایک اچھائی موجود تھی اور یہ بات استانی جی نے شروع میں ہی کہہ دی تھی. اب آگے آتا ہے جی، اہل شہر اور دیہاتیوں کا محاکمہ جس میں دونوں کی طرز زندگی کا مذکور ہے اور ہر ایک کو اس کے عیب پر شبہ متبع کر دیا ہے. یہاں پر میں آج کی
اپنی قسط ختم کروں گی. انشاءاللہ آگے بات اسی پر شہر اور دیہات کے ماحول پر مزید چلے گی. تو اب یہاں پہ آج کی قسط نمبر 13 ختم ہوئی. مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی دیر میری قسط سنی. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رہیے.